سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے تھے تخت قیصریت اور دارائی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ، وصل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وقال تعالی یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، انی ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلاء و آزمائش امتحان میں گزری، اور سارے امتحانات میں وہ کامیاب ہوتے گئے۔ جب امتحان میں سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ عرب کی ویران وادی میں، مکہ کی ویران وادی میں بیت اللہ کی تعمیر کرے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مزدور اور معمار کا کردار ادا کیا۔ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آدمی معمار اور مزدور عمارتوں کی تعمیر سے فارغ ہو جاتے تو انعامات اپنے مالک سے مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے مالک حقیقی سے اس کے گھر کی تعمیر کے بعد انعام مانگے، لیکن انہوں نے انعام میں نہ سونا مانگا، نہ چاندی مانگی، نہ مال و دولت مانگا، نہ جائیداد مانگی، بلکہ آمنہ کا در یتیم مانگا۔ قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو ان کے لبوں پر یہ آیت کریمہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے پروردگار عالم، ہم نے آپ کے گھر کی تعمیر کر دی، میں آپ سے انعام میں نہ سونا مانگ رہا، نہ چاندی مانگ رہا، بلکہ آمنہ کا در یتیم مانگ رہا ہوں۔ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے پروردگار عالم، ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، جو تیری آیتیں ان لوگوں کے سامنے تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو کتاب اور حکمت و دانائی کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک و صاف کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ تو بڑے زبردست اور حکمت والے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ آنے والا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور سفر المظفر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اس مہینے کو کون ایسا مسلمان ہوگا جو نہ جانتا ہو
اس مہینے کو یہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے کہ اس میں فخر رسول، محسن انسانیت، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ربیع عربی زبان میں موسم بہار کو کہتے ہیں۔ آج سے 1400 برس پہلے عرب کی ویران وادی میں ایک بہار آئی تھی۔ بی بی آمنہ کے آنگن میں ایک سدا بہار پھول کھلا تھا، جس کی مہک اور خوشبو سے ساری کائنات معطر ہو گئی تھی۔ دلوں کے خلوت کدے روشن ہو گئے، تھکی مادی انسانیت کو شادمانی نصیب ہوئی، نسل آدم کا وقار بلند ہوا، شرف انسانی کو سر بلندی ملی، ذروں کو آفتاب کی چمک ملی۔ اس میں آنے والی بہار اور کھلنے والا پھول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب میں امید سے تھی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں مہمان بن کر آئے تو میں نے اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں اور حیرت انگیز کیفیات محسوس کی۔ زچگی کے ایام میں عورتیں بالعموم جو بوجھ اور تکلیف محسوس کرتی ہے اس کا قطعاً مجھے احساس نہیں ہوا۔ اگر کوئی پتھر یا روڑا میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو روئی کی طرح نرم ہو جاتا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ دیہاتوں میں رواج تھا کہ عورتیں کنویں پر پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی اور کنویں میں اپنا اپنا ڈول ڈال کر پانی نکال لیا کرتی تھی۔ فرماتی ہے کہ میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی، سہیلیاں اپنا ڈول کنویں میں ڈالتی اور پانی لیتی، جب میں اپنا ڈول کنویں میں ڈالتی تو پانی اٹھ کر منڈیر تک آ جایا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ ولادت سے پہلے مجھے عجیب و غریب خواب نظر آیا کرتے تھے، اکثر مجھے نور ہی دکھائی دیتا تھا۔ تو میں نے ایک روز اپنی سہیلیوں کو بتایا کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں عجیب و غریب طرح کے خواب دیکھتی ہوں۔ سہیلیوں نے کہا کہ بہن ان ایام میں سائے کا اثر ہو جاتا ہے، جنات بھوت کا اثر ہو جاتا ہے، ہم تو ان ایام میں لوہے کا کڑا بنوا کر گلے میں ڈال لیتی ہے، تم بھی ایسا ہی کرو، اس سے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ان عورتوں کے کہنے کی وجہ سے ہم نے لوہے کا کڑا گلے میں بنوا کر ڈال لیا۔ پہلی رات ایک بزرگ ہستی، نورانی چہرہ، سبز امامہ، سفید ریش خواب میں نظر آئی اور وہ میرے قریب آئے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ اشارہ کرتے ہی وہ گلے کا کڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تعجب میں پوچھا کہ بابا تم کون ہو اور یہ کیا کر ڈالا؟ فرمایا بیٹی میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ نبیوں کا سردار ہے۔ بیٹی میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہماری بیٹی بھی توہم پرستی کا شکار ہو جائے۔ بیٹی تیرے بطن میں وہ مقدس ہستی ہے جو کفر و شرک، بدعت، جہالت، گمراہی کے کڑے توڑے گی۔ یہ جب دنیا کے اندر آئیں گے تو حق کا بول بالا ہوگا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایام حمل میں مجھ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ مکہ کی عورتوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ سردار مکہ حضرت عبد المطلب کی بہو نہایت ہی قیمتی خوشبو استعمال کرتی ہے۔ جب یہ بات حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہا کہ آمنہ تمہاری بھی بہو اس کو سمجھاؤ جبکہ ان ایام میں وہ بیوہ بھی ہے، خوشبو استعمال نہ کرے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے فرمایا کہ میں نے کئی مرتبہ آمنہ کو بلا کر پوچھنا چاہا لیکن آج کل اس کی شخصیت میں ایسا روب اور جلال ہے کہ مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت عبد المطلب نے ایک روز اپنی بہو کو بڑے پیار سے بلایا اور پوچھا کہ بیٹی تمہیں اتنی اچھی خوشبو، مسحور کن خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ تو حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ میں نے تو آج تک بازار ہی نہیں دیکھا، بھلا ان ایام میں جب کہ میں بیوہ ہوں، حمل سے ہوں، تو میں خوشبو کیوں کر استعمال کروں گی؟ آپ خوشبو کی بات کر رہے ہیں، ان ایام میں جو کچھ میں دیکھتی ہوں اگر میں آپ سے بتاؤں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دیں گے۔ میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سائے کرتے ہیں، پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتی ہے، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو شاخیں جھک کر تعظیم کرتی ہے، بیت اللہ کے پاس سے گزرتی ہوں تو خوشخبری سناتا ہے۔ انتہا تو یوں ہو گئی ہے کہ جو ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں جہاں جہاں میں تھوکتی وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں علماء کے 3 قول ہیں۔ بعض نے 8 ربیع الاول بتایا ہے، بعض نے 9 ربیع الاول اور بعض نے 12 ربیع الاول بتایا ہے، مگر محققین علماء کی تحقیق 12 ربیع الاول پر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت پیر کے دن ہوئی۔
حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ولادت کے وقت میں نے دیکھا کہ 2 عورتیں میرے کمرے کے اندر آئی۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ موجود تھی اور عثمان بن علاس کی والدہ موجود تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ لمبی لمبی عورتیں میرے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ نام پوچھنے پر ایک نے آسیہ اپنا نام بتایا اور ایک نے مریم بتایا، اور اس کے ساتھ جنت کی حوریں تھی۔ دراصل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضرت آمنہ کی خدمت کے لیے یہ پاکیزہ اور عملہ اعلیٰ عملہ مقرر ہوا، جس عملے کے سربراہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم مقرر ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایک روز میرے گھر کے چراغ کے اندر تیل ختم ہو گیا، ولادت کا مرحلہ شروع ہوا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کو روشنی کی ضرورت پڑی۔ جب ولادت ہوئی تو پورا گھر ایسا روشن ہو گیا کہ چراغ کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ولادت کے بعد میں اپنے لختی جگر کو دیکھنا چاہا، جیسے کہ ہر عورت کی دلی خواہش ہوتی، تمنا ہوتی ہے۔ فرماتی کہ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا لختی جگر نور نظر تو سجدے میں گرا ہوا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے عالم انسانیت کو سبق دیا کہ صرف اللہ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ بندے کا سر کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بڑا ہی تاریخی اور بعظمت دن تھا۔ اس دن ایوان کسرا میں زلزلہ آ گیا، جس سے اس کے محل کے 14 کنگرے گر کر ٹوٹ گئے۔ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا جو ہزاروں سال سے روشن تھا۔ نہر سادہ خشک ہو گئی، باطل کا نمرود خاک میں مل گیا۔ فاطمہ بنت عبداللہ جو دائی کا فریضہ انجام دے رہی تھی، فرماتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورا گھر ایسا روشن اور منور ہو گیا کہ اور چاند جو ہے اور ستارے ایسا جھکے، مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ پر گر نہ پڑے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے ایسا نور دیکھا کہ بصرہ اور شام کے محل روشن ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کا اپنے تمام بیٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ رکھنا یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ایک جگہ ذکر کیا ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں کفر کو مٹانے والا، میں حاشر ہوں، لوگوں کا حشر میرے قدموں کے نیچے ہوگا، میں عاقب ہوں، تمام نبیوں کے بعد آنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب و عجم کے دل و دماغ پر ایسی مہر لگا دی کہ کسی کو بھی محمد اور احمد نام رکھنے کا خیال تک نہیں آیا۔ اسی لیے سردار مکہ نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ تم نے ایسا منفرد نام کیوں کر منتخب کیا ہے؟ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو کاہنوں اور نجومیوں نے اس نام کو بہت مشہور کر دیا، محمد اور احمد نام کو۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے حضرات اس امید سے اپنے بیٹوں کے نام محمد اور احمد رکھنے شروع کر دیے کہ میرا بیٹا بھی نبی بن جائے گا، لیکن روایت میں ان ناموں کی تعداد 6 یا 7 سے زیادہ نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں محمد اور احمد کی حفاظت اس طرح کی کہ ان میں سے کسی بھی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، علماء کرام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب اور پیارے آباء و اجداد کے بارے میں بتاؤ۔ علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 پشتوں کا نام یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عبد المطلب، عبداللہ، بنو ہاشم، عبد مناف۔ آج ہماری محرومی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم تو گائیکاروں کے نام، اداکاروں کے نام اور سپر اسٹار کے نام، ان لوگوں کے نام یاد رکھتے ہیں، ان کے حسب و نسب کے بارے میں یاد رکھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات کے بارے میں نام یاد نہیں رکھتے، ان کے حسب و نسب کے بارے میں نہیں جانتے۔ کتنے مسلمان تو ایسے ہیں کہ اگر ان سے پوچھو کہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے تو ان کو وہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی کا کیا نام تھا۔ ہم دنیا والوں پر مر مٹتے ہیں، جو سپر اسٹار ہے، فلم اسٹار ہے، اداکارہ ہے، گائیکار ہے، اس پر تو مر مٹتے ہیں، ان کے فینس ہیں ہم، ان کے فالوورس ہیں ہم، لیکن جس نبی نے ساری زندگی، ساری رات اپنی امت کے لیے رویا، اپنی امت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی، اپنی امت کے لیے لوگوں سے مار کھائے، پتھریں کھائے، طائف کے سفر میں خون نکلا بدن سے، ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے، ان کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ کتنے مسلمان تو ایسے ہیں کہ ان کو کلمہ تک نہیں آتا ہے۔ شرفاء عرب اپنے نومولود بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے،
جب ان کے بچے پیدا ہوتے تو بچپن میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہاتوں میں رہ کر کھلی فضا میں سانس پائے، نشو و نما پائے اور فصاحت و بلاغت اور شجاعت و بہادری سے مالا مال ہو سکے۔ چنانچہ قبائل عرب سے سال میں 2 مرتبہ مکہ آتی اور کھاتے پیتے گھرانے سے بچوں کو لے جایا کرتی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق شیرخوار بچے لینے کے لیے عورتوں کا ایک قافلہ روانہ ہوا۔ اس میں دائی حلیمہ بھی تھی، خوش نصیب خاتون۔ وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے شوہر حارث کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ میری اونٹنی نہایت ہی کمزور، لاغر، دبلی پتلی تھی، جبکہ ہمارے ساتھ ایک گدھی بھی تھی۔ اونٹنی ایک قطرہ تک دودھ نہ دیتی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی کہ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا کہ بچہ سیر ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بچہ ساری رات بلبلاتا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عورتوں نے دیکھا، لیکن یتیم ہونے کی بنا پر قبول نہیں کیا کہ اس سے کیا ملے گا۔ لوگ ان عورتوں کو کوستے، ان دودھ پلانے والی عورتوں کو کوستے، برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا۔ آج تاریخ میں ان عورتوں کا کوئی بھی نام نہیں ہے۔ اگر کسی کا نام زندہ اور پائندہ ہے تو اس خوش قسمت عورت کا نام ہے کہ جس کی جھولی میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت آئی۔ حضرت حلیمہ مکہ لیٹ سے پہنچی۔ تمام عورتوں نے کھاتے پیتے گھرانے سے بچوں کو لے لی۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں، کیوں نہیں اس یتیم بچے کو ہی لے جایا جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے حضرت حلیمہ در مصطفیٰ پر پہنچی۔ پوچھا کہ کوئی بچہ ہے؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کاش کہ اس کا بچہ، اس کا ابا زندہ ہوتا، اس کا باپ زندہ ہوتا۔ فرمایا کہ بچہ تو ہے لیکن تم لوگ ہی نہیں۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ بچہ یتیم ہے، کئی عورتیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ میں اس یتیم بچے کو ہی لینے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جس کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، جب میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو خوشبو کا ایسا جھونکا آیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے میں لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ پوری زندگی نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے حضرت آمنہ سے کہ بہن میں نے اتنا خوبصورت اور دلکش صورت تو میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ خدا نے فرمایا کہ تم نے ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، میں نے ایسا شاہکار بنایا ہی نہیں، میں نے تو سانچہ ہی کو توڑ ڈالا جس میں اس صورت کو ڈھالا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ پھیرا، جو ہی میں نے ہاتھ پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند آنکھیں تبسم کے ساتھ کھولی۔ پھر کیا تھا کہ حضرت حلیمہ کی قسمت کے دریچے کھل گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی اپنی چھاتیوں سے لگایا تو میری سوکھی چھاتیوں میں دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سے پیا، جب میں نے آپ کو بائیں طرف کیا تو آپ نے میری کوششوں کے باوجود نہیں پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت حلیمہ کے پاس تھے دائیں طرف سے ایک ہی طرف سے دودھ پیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں پریشان تھی، حیران تھی کہ آخر یہ بچہ ایک ہی طرف سے کیوں دودھ پیتا ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات دیکھے تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ عظیم المرتبت بچہ ہے، یہ نبی آخر الزماں ہے۔ اللہ نے اسے علم دے رکھا ہے کہ تیرا ایک رضائی بھائی ہے جو دودھ پینے والا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی روایت قائم کی تاکہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے ڈنکے بجتے رہے۔ وقت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔